سوچے ذرا، شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس جہاں دنیا کے بڑے بڑے لیڈر امن، ترقی اور تعاون کی باتیں کر رہے تھے، لیکن اس اجلاس کے فوراً بعد بھارت کی چیف آف ڈیفنس نے ایک ایسا بیان دیا جس نے پورے خطے کو بلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے کھلے لفظوں میں کہا، پاکستان اور چین بھارت کے سب سے بڑے چیلنج ہے۔ یہ جملہ صرف الفاظ نہیں تھا، یہ ایک دھماکہ تھا، ایک ایسا دھماکہ جس نے دلوں میں خوف بھی جگایا اور سوال بھی کھڑے کرے۔ چین وہ ملک جو دنیا کی دوسری بڑی طاقت بن چکا ہے۔ لداخ کی برف پوش وادیاں، گلوان کی خون میں لت پت زمین، یہ سب یاد دلاتی ہے کہ بھارت اور چین کے تعلقات کبھی بھی دوست نہیں رہے۔ ایک طرف بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ، دوسری طرف سرحدی تنازعات، یہ سب بھارت کو چین کے سامنے کمزور محسوس کراتے ہیں۔ اور پھر آتا ہے پاکستان، کشمیر کا زخم، کارگل کی گونج اور لائن آف کنٹرول پر گولیوں کی بارش۔ یہ سب بھارت کو یاد دلاتے ہیں کہ پاکستان اس کے لیے ایک ایسا چیلنج ہے جو کبھی ختم نہیں ہوا۔ بھارت الزام لگاتا ہے کہ پاکستان دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے، جبکہ پاکستان کہتا ہے کہ بھارت کشمیری عوام کی آزادی کو کچل رہا ہے۔ یوں یہ دشمنی نسلوں سے چلی آ رہی ہے اور ہر نسل کو اپنے سائے میں لپیٹتی جا رہی ہے۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ یہ سب ہو کیوں رہا ہے؟ کیا یہ محض فوجی طاقت کا کھیل ہے یا ایک بڑی جیو پولیٹیکل جنگ ہے جس میں امریکہ، روس اور مغربی طاقتیں بھی شامل ہیں؟ پاکستان اور چین سی پیک کے ذریعے اپنے مستقبل کو روشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھارت امریکہ کے ساتھ مل کر خطے میں اپنی پوزیشن مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ یعنی یہ کھیل صرف سرحدوں کا نہیں بلکہ طاقت کے توازن کا ہے۔ سوچئے، جب ایک فوجی جنرل اپنے ہمسایہ ممالک کو چیلنج کہتا ہے تو عوام کے دلوں میں کیسا طوفان برپا ہوتا ہے۔ اس کے بعد امن کی باتیں پیچھے رہ جاتی ہیں اور بارود، ہتھیار اور جنگ کے سائے گہرے ہو جاتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ عوام دونوں طرف امن چاہتے ہیں۔ پاکستانی عوام بھی خوشحالی چاہتے ہیں، بھارت عوام بھی عزت اور بچ سے نجات چاہتے ہیں، لیکن طاقت کا کھیل میں عوام کی آواز ہمیشہ دب جاتی ہے۔ ناظرین، یہ وقت سوچنے کا ہے، کیا یہ خطہ نفرت اور جنگ کے راستے پر چلے گا یا امن، ترقی اور بھائی چارے کی طرف قدم بڑھائے گا؟ بھارت کی چیف آف ڈیفنس کا بیان ایک وارننگ ہے، ایک اشارہ ہے کہ آنے والا وقت کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ لیکن اصل طاقت عوام کے پاس ہے۔ اگر وہ امن کا مطالبہ کرے تو دنیا کی کوئی طاقت جنگ مسلط نہیں کر سکتی۔ فیصلہ کیجئے، سوچئے، کیا ہمیں اپنے بچوں کو نفرت وراثت میں دینی ہے یا ایک ایسا مستقبل جس میں محبت، خوشحالی اور امن بسے؟